أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلی دفعہ سورۃ الکافرون جو کہ مجھے اپنی رفتار آخر میں تھوڑی سی تیز کرنی پڑی کچھ وقت کی قلت کی وجہ سے، کچھ مجبوراً کام کی وجہ سے، تو آج اس کا جوڑا جو کہ میں نے پارٹ 2 کے نام سے اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے تو اب آپ کے سامنے آئے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح سورۃ النصر آج انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مدد رکھے تو سورۃ اللہب اگلے بیان میں مکمل کریں گے۔ سورۃ النصر کیونکہ اسی کا حصہ تھا، اسی میں مضمون تھا، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے ویڈیو کو ختم کرنا پڑا، روکنا پڑا، تو یہ مضمون زیادہ لمبا نہیں ہوگا۔ پر یہ یاد رکھیے تھوڑی سی بحث میں کروں گا پچھلی بات کے ساتھ تاکہ جڑ جائے اگلی صورت، تاکہ بات وہاں سے ہی چل پڑے جہاں ہم نے روکی تھی۔ اصل میں بات ہو رہی تھی کل سورۃ الکافرون کی، ویسے تو میں نے بیان اپنی طرف سے مکمل کر دیا تھا، مگر یاد دہانی کے لیے جو ہم جوڑا پڑھ رہے ہیں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، 3 صورتوں کا ایک سہ سورہ کا جوڑا ہے، اور اس کے بعد آخری 3 صورتیں سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، اور پھر معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ مکمل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جس گروپ میں ہم چل رہے ہیں آخری 10 صورتوں کے بارے میں جیسے کہ میں بیان کر چکا تھا، ساتھ اس کو تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ اس بار ہیں وہ اس چیز کو سن لیں اور جڑ جائیں، پھر ہم آگے کی طرف نکلتے ہیں کہ قرآن مجید جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے یعنی کہ ہر انسان کے لیے ہے، اس کے اوپر میں نے تمہید باندھی تھی، دلیل دی تھی کہ اس دنیا کے اندر دنیا کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج کے بھی لوگ اور پیچھے کے بھی لوگ اور آنے والے لوگ بھی سب شامل ہیں۔ دلیل اس بات کی دی گئی تھی کہ کچھ لوگ خاص ہیں، کچھ لوگ انبیاء کرام ہیں، میں بات اوپر سے نیچے کی طرف لے کے آؤں گا۔ کچھ لوگ ان میں انبیاء حضرات بھی ہیں، کچھ لوگ ان میں خاص لوگ ہیں جن کی بات میں نے صحابہ کرام سے کی تھی، اور کچھ لوگ ان سے کم ایسے لوگ جو قرآن کا تدبر رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی مختص کر دی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ اب ان سے بھی نیچے آتے ہیں، کچھ لوگ پڑھے لکھے، اور اب ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لا علم ہے، جن کا علم نہیں ہے۔ تو پھر قرآن مجید کی یہ آیت یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کیسے دلیل ہو گئی یا اتھینٹک ہو گئی کہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہے؟ اب یہ لوگ بھی تو ہیں، ایک تدبر رکھتے ہیں جن کا فہم اور غور و فکر ڈیفرنٹ ہے، بلند ہے، اونچا ہے، اور ایک وہ لوگ بھی ہیں۔ اس کی حدیث میں انشاءاللہ تعالی نمبر کے ساتھ اگلے بیان میں دوں گا، ابھی میں حوالہ دے دیتا ہوں، بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جو کہ بہت بڑی تدبر قرآن رکھنے والی عورت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کے پاس کچھ صحابہ آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پاس تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت عائشہ کا جواب بڑا حیرت انگیز اور غور و فکر والا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ ان کا جواب تھا۔ باقی آگے حدیث میں مکمل ابھی آگے کروں گا۔
جبکہ وہ حضرات قرآن کا تدبر بھی کرنے والے، غور و فکر کرنے والے بھی تھے۔ تو حیرت بھی اس بات کی ہوئی کہ جبکہ ہم قرآن جی پڑھتے تو ہیں، پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسی کیا بات کہہ دی؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ہی تو ہے۔ اگر آپ سیرت کو پڑھیں یا سیرت کو جانیں تو قرآن مجید کو ہی جان جائیں گے۔ تو مقصد بات بتانے کا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کم غور و فکر کرنے والے یا جتنا ہی سوچ رکھنے والے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لا علم ہے۔ آج کی تعداد اگر دیکھیں تو پڑھے لکھے کتنے ہیں اور بیچارے لا علم، جاہل تو نہیں میں کہوں گا، ان پڑھ یا جن کو تعلیم کا کمی ہے وہ کتنے ہیں۔ تو یہ حدیث اور یہ قرآن مجید کی بات، یہ اللہ تعالیٰ کا قول کہ قرآن ہر انسان کے لیے ہے، یہ بات کیسے پوری اترتی ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ جو شخص پورا قرآن نہ سمجھ سکے وقت کی قلت کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری کے تحت، تو کم سے کم آخری 10 صورتیں وہ پڑھ لے قرآن مجید کی اور ان کو سمجھ لے، تو وہ قرآن کی سیرت کو سمجھ جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ جائے گا، اور قرآن کی اہم تعلیم، بنیادی معاملات کو سمجھ جائے گا۔ یہ تھی آخری 10 صورتوں کا مضمون کہ ہم نے آخری 10 صورتوں کو کس طرح ڈیفائن کیا۔ قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں جو کہ شروع ہوتی ہیں سورۃ الفیل سے، سورۃ القریش، سورۃ الماعون، سورۃ الکوثر، پھر سورۃ الکافرون، پھر سورۃ النصر، سورۃ اللہب اور سورۃ الاخلاص، پھر معوذتین۔ اگر آپ آخری 10 صورتوں کو پڑھ لیں تو آپ کو نبی کی سیرت کا مکمل اندازہ ہو جائے گا، اور اگر آپ ان کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کر لیں تو آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ باقی مزید جس کو شوق ہو وہ باقی پڑھ لے۔ یہ تھی وہ بیس جس کے اوپر ہم چل رہے تھے، اور اس کے اوپر ہم چلتے ہوئے 4 صورتوں کو ختم کر چکے ہیں، یعنی کہ مکمل کر چکے ہیں 2 جوڑوں کے، اور آج ہم اپنی 6 سورہ کی دوسری صورت قل یا ایھا الکافرون، جو کہ میں نے پچھلی دفعہ ختم کی تھی، مکمل کی تھی، اس بار سورۃ النصر کے ساتھ اس کو مکمل کریں گے۔ قل یا ایھا الکافرون میں ہم نے کیا پڑھا؟ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ ایسی کشاکش جب حق اور باطل واضح ہو گیا، جب تبلیغ کا اعلان کر دیا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل، جب حکم دے دیا کہ جاؤ تبلیغ کا کام شروع کر دو، تبلیغ کا معاملہ شروع کر دو، تو کفار مکہ نے 3 حربے استعمال کیے، 3 رد عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اوپر، دعوت کے اوپر۔ پہلا رد عمل وربل پرسیکیوشن، زبانی کلامی بات کو رد کر دینا، جیسے جس کو ہم محاورہ بولتے ہیں نا، چٹکیوں میں اڑا دینا۔ تو یار بات کو رد کر دو۔ اگر وہی بات رد کر دی گئی، اگر اسی قائد کو بٹھا دیا گیا، تو وہ جو ایک طوفان اٹھ رہا ہے تبلیغ کا یا دین کا، وہ اسی ٹائم بند ہو جائے گا، اگر اصل قائد ہی بیٹھ جائے تو وربل پرسیکیوشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی، اسی ٹائم رد کر دی۔ کہ چچا جان اگر آپ کہتے ہیں میرے ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں یہ حکم دینا نہیں روکوں گا، میں اس پہ عمل کروں گا اور یہ میں کر کے ہی رہوں گا۔ تو وربل پرسیکیوشن انہوں نے ان کی مکمل طور پر رد کر دی، ختم کر دی۔ تو ان کی اب دوسری پرسیکیوشن کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی جو ہوا تھی وہ چل پڑی تھی، یا یہ بولا جائے کہ وہ انگارے اصل میں کفار مکہ کے گودام تک پہنچ گئے تھے، اور وہ گودام کون سے تھے؟ 2، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ ایک ان کے غلام اور دوسرے نوجوان۔ اگر ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ غلاموں کو شعور پیدا ہو گیا تو ہمارا نظام تلپٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اگر ان غلاموں کو ہی شعور حاصل ہو گیا۔ اور دوسرا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے نوجوان اور ان کی نئی نسل اکٹھی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد۔ انہوں نے اس چیز کو خوف محسوس کیا کہ اگر یہ کام ہونا شروع ہو گیا تو ہر گھر میں جھگڑا شروع ہو جائے گا، باپ بیٹے سے علیحدہ ہو جائے گا، بیٹا باپ سے علیحدہ ہو جائے گا، بیوی شوہر سے علیحدہ ہو جائے گی اور شوہر بیوی سے علیحدہ ہو جائے گا،
تو انہوں نے وربل پرسیکیوشن کے بعد دوسرا کیا فزیکل پرسیکیوشن، مارو ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جس کا ذکر سورۃ القریش میں کر چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ بھی تھی آپ کے چچا کی، تو آپ کے ساتھ وربل پرسیکیوشن ہوا نہ کہ فزیکل، مگر فزیکل پرسیکیوشن ہوا آپ کے صحابہ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، مارو ان کو۔ ظاہری سی بات ہے اس زمانے میں اگر کسی شخص نے اپنے غلام کو مارنا تھا تو کوئی مارے گا تو کوئی پوچھ تو نہیں سکتا۔ کسی کی بھیڑ بکری کو کوئی ذبح کر لے، اپنی بھیڑ بکری کو، تو کون پوچھے گا اس سے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو یہ غلام ان کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح تھے، تو وہ ان کو مارے، ان کو ظلم کریں، جنگلیوں میں ڈال دو، جکر کے رکھ دو، ان کو مارو، بھوکھا رکھو، دن میں تارے دکھا دو، گھر سے ننگا کر کے باہر نکال دو۔ یہ بھی آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوا، مصعب بن ابی کے ساتھ۔ تو فزیکل پرسیکیوشن میں یہ دیکھا گیا کہ یہ تو جس کو ہم سمجھ رہے تھے غبار، یہ تو آندھی بن گئی ہے۔ یہ اللہ کا جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، یہ تو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، ہم ان کو مارتے ہیں یہ تو اور بڑھتا ہے۔ پھر انہوں نے تیسرا حربہ استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں دعوت مداہنت، ٹیبل ٹاک، اس کو بولتے ہیں لیٹس کمپرومائز، آؤ ہم کچھ بات چیت کریں، آؤ ہم ٹیبل ٹاک کریں، کچھ تم چھوڑو کچھ ہم چھوڑتے ہیں، آؤ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیں۔ اس گیو اینڈ ٹیک کے اوپر، جس کو دعوت مداہنت کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ پوری سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کروایا گیا۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے ناشکرو، اے ناقدرو، تم میری ناقدری کر رہے ہو کہ جس کے ذریعے یہ کلام تم تک پہنچا۔ اس وربل ڈسکشن کے اوپر، یہ ٹیبل ٹاک کے لیے، یا یہ کہہ لیا جائے دعوت مداہنت، اس کے اوپر میں بیان کر چکا ہوں پچھلے بیان میں، اس وقت میں نہیں کروں گا۔ اس کے اوپر یہ پوری سورت نازل ہو گئی۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے نافرمانو، لا اعبد ما تعبدون، تم چاہتے ہو کہ میں پوجوں اس کو جس کو تم پوجتے ہو، میں نہیں پوجوں گا اس کو جس کو تم پوجتے ہو، اور تم نہیں پوج رہے اس کو جس کو میں پوجتا ہوں، اور میں ہرگز نہیں پوجوں گا اس کو جس کو تم پوجتے ہو، اور تم نہیں پوج رہے اس کو جس کو میں پوج رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تو جاؤ پھر تمہارا دین تمہارے لیے، کیونکہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہاں پر ان کو یہ بات بتائی گئی نافرمانوں کو۔ یہاں پر کفار مکہ کی طرف صرف اشارہ نہیں ہو رہا، جیسے کہ میں نے آپ کو ہر بیان میں کہا ہے کہ میری کوشش ہے کہ اس دور کی بات آپ تک پہنچائی جائے تفاصیل اور آسان الفاظ میں، اور جوڑ دی جائے آج کے دور کے ساتھ بھی، ورنہ اس دین کا فائدہ کیا جو ہر وقت اور ہر قوم اور ہر لمحے کے لیے آپ کے لیے نصیحت نہ بنے۔ تو یہ قرآن مجید ہر دور ہر بندے کے لیے ہے۔ تو جواب ملا کہ تم جو سوچتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، تم یہ سوچو بھی نہ کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی کمپرومائز کر لوں گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو تم یہ اپنے دماغ سے بات نکال دو۔ تو یہ تھی اس ڈسکشن کے اوپر نازل ہونے والی سورت۔ ساتھ ہی اس کے بعد سورۃ النصر، اب ہم اپنی اس سورۃ النصر کے نزدیک جڑتے ہیں۔ اب جب یہ بتا دی گئی بات کہ یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس معاملے میں کوئی کچھ نہیں ہوگا، اس بارے میں نے سورت بھی بیان کی اور اس کے اوپر میں نے دلیل بھی دی نمبر کے ساتھ کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اے نبی کہ کچھ تم چھوڑ دو، اگر تم کچھ چھوڑ دو یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو، رد و بدل کر دو، تو یہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ اور آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکامات پر چلتے ہو تو آپ ان کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو۔ یہ جبر تھا بیسکلی۔ کس قسم کا جبر؟ جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر کا کوئی مقام ہی نہیں۔ یہ جبر کے اوپر ہی ایک بڑی تکرار ہے جس کے اوپر یہ سورۃ الکافرون ہے۔ جبر ہے پر کس لحاظ سے؟
اس لحاظ سے کہ میں اپنے اوپر جبر کرتا ہوں، یہ دیواریں میں نے کھڑی کی ہیں، بڑی مضبوط ہیں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں ان دیواروں کے پاس کھڑے ہو کے ان کے پیچھے کرو گے کہ یہ دین اسلام کی دیواریں بڑی مضبوط ہیں۔ اس لیے اے کافرو، اے نافرمانو، اے ناقدرو، کہ تم نے ناقدری کی اس قرآن کی، تم نے ناقدری کی میری جس کے ذریعے توحید تم تک پہنچی۔ تو یہ جبر کس پہ ہو رہا ہے؟ اپنے اوپر، اپنے اوپر سختی ہو رہی ہے، اس لیے کیونکہ میں نہیں کروں گا اس پہ عمل جس پہ تم کہہ رہے ہو، میں نہیں پوجوں گا اس کو، کیونکہ تم نے جن کو خدا بنا رکھا ہے وہ خدا محض تم بول رہے ہو اس کو خدا، پر وہ خدا کی حیثیت وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا، میرا تو خدا وہ ہے جس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا۔ تمہارا خدا وہ ہے، یہ جو تم نے ساتھ دیوی دیوتے رکھے ہیں، یہ اس لیے رکھے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری آخرت میں کہیں نہ کہیں چھڑوائی ہو جائے گی اس کے ذریعے، کہ نعوذ باللہ کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا خدا کمزور ہے، تمہیں یہ لگتا ہے اس لیے۔ پر جان لو میرا خدا کسی بھی معاملے میں ضعیف نہیں ہے، اس پر کسی کے جبر نہیں چلے گا، یہ بات جان لو۔ اس لیے تم کہتے ہو یہ تمہارا خدا ہے، تم خدا تو کہہ رہے ہو پر اس کی نفی کر رہے ہو، اور نفی از اے پارٹ آف شرک۔ یہ ہے اصل بیان، اصل بات اس مقصد کے تحت کہ یہ سورۃ الکافرون یہاں پر یہ بیان کرتی ہے، اس معاملے کو مکمل کرتی ہے۔ ساتھ ہی سورۃ النصر جب شروع ہوتی ہے، اب ظاہر سی بات ہے جد و جہد ہو رہی ہے، تو سیرت کا معاملہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتا دیا، تو جد و جہد جو اس معاملے میں وہ کر رہے ہیں، تو اگلی دو صورتیں بیسکلی پیشن گوئیاں ہیں، بتائی جا رہی ہیں، بالکل شروع کے دور کی ہے سورۃ اللہب اور سورۃ النصر۔ آج سورۃ اللہب کی باری نہیں ہے تو سورۃ النصر کو میں مکمل کروں گا، اب اس کی طرف توجہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ تم دیکھو گے کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے۔ یہ دین کا لفظ میں نے کیوں زور ڈالا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے پروردگار کی، اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے اس آیت میں مکمل طور پر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے محمد اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور مغفرت مانگتے رہو، اور یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس صورت کا ترجمے کے لحاظ سے زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے، اصل میں اس کی بحث اس میں آنے والے دو الفاظ ہیں، دو مین الفاظ۔ نمبر ایک، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ لفظ دین یہاں پر کس مقصد کے تحت آیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری آیت میں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ دو مین پوائنٹس ہیں جو اس صورت میں گفتگو کے لیے نقطہ رکھتے ہیں، باقی پورے الفاظ کو اتنے مشکل نہیں ہے اور اس کے اوپر اتنی کوئی خاص مشکل نہیں ہے، ہاں بحث ہے اس کے نزول کے اوپر۔ پہلی بات، یہ صورت کے دو حصے ہیں، اس صورت کے دو حصے ہیں، دو پارٹس ہیں۔ نمبر ایک، پہلی آیت اور دوسری آیت ایک پارٹ ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جو آسان ہے وہ پہلے میں بیان کر دوں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے، کب؟ جب فتح آ جائے، جب آپ لوگوں کو دیکھیں دین میں داخل ہوتے ہوئے، جو غور دغور آئیں گے۔ اگر آپ اس کی ترتیب کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھیں تو اصل میں آسان ورڈز میں کیسے سمجھ میں آئے گی ہمیں، کہ اے نبی آپ تسبیح کرتے رہیے، مغفرت مانگتے رہیے، اور یقین جانے آپ کا رب بہت مغفرت قبول کرنے والا ہے۔ کب؟ جب دین میں آپ دیکھ لیں لوگوں کو آتے ہوئے غول کا غول، یعنی کہ گروپ کا گروپ۔ اس آیت کو مد نظر رکھنے کے لیے، اب اس کو کلیئر کرنے کے، یہ آیت سورۃ الشرح میں بھی میں نے بیان کی تھی، اور یہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر بھی واضح ہوئی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف توجہ کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف لگاؤ لگائیں۔ بات دونوں الفاظوں میں یہی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ،
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دونوں میں ایک ہی بات آ رہی، اپنے رب کی طرف توجہ کر لیں، کب؟ جب دین آ جائے، دین آ جائے، اس لائن کو ابھی فی الوقت ہم نہیں لاتے، دوسری طرف جب آپ فارغ ہو جائیں۔ یہ دو مہن اصول ہیں، ویسے تو میں اس ٹائم اس طرف اشارہ کروں گا، باقی بیان اس طرف میں کر چکا ہوں۔ یہ حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو رب کی طرف جڑ جاؤ۔ کیوں؟ فارغ بندے کے اوپر شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے۔ اب شیطان نظر تو نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہوتا تو ہم اسے بچ جاتے، تو وہ وسوسے کی شکل میں آئے گا۔ اب آپ نے اپنے ارد گرد کچھ باؤنڈریز کھڑی کی ہوئی ہیں، کیسے؟ شاید آپ باوضو ہیں، شاید آپ فارغ وقت میں اللہ کا نام لے رہے ہیں، اب آپ نے باؤنڈریز کھڑی کی ہیں، تو وہ تو آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے، وہ آپ پر حملہ کرے گا کسی اور کی شکل میں، کہیں اور سے آئے گا، کسی اور معاملات سے آئے گا، چاہے فون کی شکل میں آ جائے، واٹس اپ سٹیٹس کی شکل میں آ جائے، ان دا پارٹ آف کسی بھی شکل میں آ جائے، وہ آپ کو ورغلائے گا کسی بھی معاملے میں، کہیں پر بھی، اس کا کام یہ ہے۔ تو آپ چاہے باؤنڈریز کھڑی کر لیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، پر میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا۔ وہ تو نبی تھے، ہم انسان ہیں، اور ہم ان معاملات سے بچ نہیں پاتے، بہت مشکل ہے۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ، یہ دنیا ایک اللہ تعالیٰ کا اصول بھی میں نے ساتھ ہی بیان کر دیا، ساتھ اس چیز کو بھی نظر رکھے یہ حکم کس لیے دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ کی طرف توجہ کر لیں اور اس کی طرف مغفرت کریں اور اپنے پروردگار کی طرف لگاؤ کریں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور اپنے پروردگار کی طرف اے محمد تسبیح کریں اور اس سے مغفرت حاصل کریں، اور یقین جانیں بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ دونوں آیتیں کٹھی ہو گئیں، جڑ گئیں، بات ایک ہی آ گئی، شاید تھوڑے سے لفظ کا ڈیفرنس ہے۔ تو اصل میں بات ہے کیا؟ اب اس کا پس منظر سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اپنے رب کے ساتھ لا لگانا، یہ ان کو پسند تھا۔ اس کی دوسری دلیل دنیاوی لحاظ سے دے دیتا ہوں، جو آسان ہوگی سمجھنے میں اس بات کو۔ جیسے ایک شخص، جیسے کہ ہم کہتے ہیں آج کل کا نوجوان شخص، ینگ عمر، وہ شوق رکھتا ہے کچھ ایکٹیویٹی کا، یعنی کہ پورا دن اپنی جد و جہد، جو بھی پڑھائی یا جس طرح قسم کے بھی وہ معاملات سے دنیا میں جھگر مگر کے واپس آیا، پڑھ کے آیا، کالج سے آیا، پھر اس نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی ایک ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس ایکٹیویٹی کو اگر وہ کرتا رہے تو کرے تو کئی پورا دن بھی کر سکتا ہے، اتنا وہ شوق رکھتا ہے اس ایکٹیویٹی کے لیے۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لا لگانا چاہتے ہیں، جن کا کنیکشن ہو گیا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ ان کو اس معاملے میں اس طرح مزہ آتا ہے کہ وہ دنیا کے معاملے سے پسند نہیں کرتے اس میں جانا۔ اس کی ایک تھوڑی سی ینگ دلیل دے دیتا ہوں، جیسے مووی دیکھنا، کوئی شخص فلم دیکھ رہا ہو تو وہ 3 گھنٹے بیٹھا رہے گا، چاہے وہ مووی 3 گھنٹے کے 4 گھنٹے چلے، اگر انٹرسٹڈ ہے تو، اور وہ انٹرسٹڈ بھی ہے اور انٹرسٹ بھی رکھ رہا ہے اس میں، تو وہ 4 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے کی بھی ہو جائے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ سیم تھنگ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ بات کو میں جوڑ رہا ہوں آج کے دلیل کے ساتھ، آج کے معاملات کے ساتھ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لا لگاتے ہیں تو ان کو اتنا پسند ہے اس معاملے میں اپنے رب کے ساتھ لا لگا کر بیٹھے رہنا اور گفتگو کرنا۔ گفتگو کا لفظ میں نہیں فی الوقت استعمال کر رہا، تو لا لگا کے بیٹھے رہنا، اس سے گفتگو کرنا۔ گفتگو سے مراد حال چال پوچھنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دلیل حضرت علی کی بھی میں سنا دیتا ہوں، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، میں چاہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں، تو میں نماز ادا کرتا تھا، اور جب میں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات چیت کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا تھا۔ آخر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی زبان ہی ہے، تو وہ آپ سے بات چیت ہی ہو رہی۔ تو یہ ہم کلامی کی بات کر رہا ہوں۔ ہم کلامی کی وہ بات نہیں کہ آپ کسی کونے میں چادر میں رکھ کے تو سوچیں کہ آپ بات چیت کر رہے ہیں، میں اس طرح کی بات چیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو۔ بات چیت سے مراد نماز ادا کرنا، جس کا ذکر سورۃ المزمل میں بھی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لو لگانے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہوتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے اتنی لمبی کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. یہ تھی بات. گفتگو وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں آج کے دور میں. گفتگو یہ ہے کہ جی اس نے لو لگائی ہوئی ہے. وہ لو نہیں ہے. لو لگانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, باوضو ہونا پڑے گا اور مصلی پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اس کی دوسری دلیل کہ نماز جوڑتی ہے انسان کو اپنے رب کے ساتھ. یہ باتیں تو آپ نے سنی ہوں گی. یہ دلیلیں بخاری شریف کی ہیں اور صحیح ہیں, اور ان کی ایکوریسی اس آیت میں آتی ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف لو لگائیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کھڑے ہوئیں اور مصلی پہ آئیں, وہاں پر آ کے درود شریف پڑھیں, وہاں پر آ کے نماز پڑھیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, یا آپ پڑھ رہے ہیں پر یہ پڑھنا نہیں ہے, یہ کرنا ہے. پڑھنا وہ ہے کہ نظریں نیچی ہوں اور آپ پڑھ رہے ہوں, اس کو پڑھنا بولتے ہیں. یہ پڑھنا نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. یہ ٹرینڈ غلط ہے, اس کا حکم نہیں ہے. جو نبی نے کیا ہے وہ ہے, وہی ہے اصل بات. وہ کیا تھی؟ وہ سورۃ المزمل میں آخری آیت میں جو میں بیان کر چکا ہوں, اس میں ترجمہ بھی موجود ہے. تو اے نبی, یہ جو آپ کر رہے ہیں اصل میں آپ چاہتے یہ ہیں کہ فارغ ہونا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ چاہتے تھے کہ وہ نمازوں کو, کیونکہ آخری وقت میں یہ بات کلیئر ہو گئی, واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء پڑھتے تھے. یہ 3.25 سپارے بند تھے اور پاؤں سوج جاتے تھے. اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ, ویسے تو آپ نے, نعوذ باللہ, آپ تو نبی, آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا, پھر بھی آپ اتنی دیر تک کیوں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے شکر ادا کرنے والا نہیں بننا چاہیے؟ تو میں شکر ادا کرتا ہوں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس وجہ سے پڑھتا ہوں, میں اس وجہ سے چلو پڑھتا ہوں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں. تو مقصد بات بتانے کا یہ تھا کہ آپ کا تو دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ لو لگا کر بیٹھے رہیں, جیسے آپ راتوں کو بیٹھتے ہیں اسی طرح آپ دن میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھے رہیں. مگر ابھی نہیں, ابھی آپ کو اٹھنا پڑے گا, باہر جانا پڑے گا, یہ مشقت تھوڑی جھیلنی پڑے گی, تانے سننے پڑیں گے, لوگوں سے یہ بھی سننا پڑے گا نعوذ باللہ یہ تو مجنون ہے, یہ تو دیوانہ ہے, یہ تو پاگل ہے. پھر آپ کو یہ تانے بھی سننے پڑیں گے, پھر یہ مشکلوں سے گزرنا پڑے گا, صبر بھی کرنا پڑے گا, یہ سارے معاملات آپ کو کرنے پڑیں گے. پھر ایک وقت آئے گا, اے نبی یہ پیشن گوئی ہم آپ کو آج کر رہے ہیں, ابھی نہیں آیا, ابھی فتح مکہ 13 سال بعد آنی ہے, ابھی یہ سٹارٹنگ کا ٹائم ہے, تو فتح آئے گی. اس لیے تو بولا ہے کہ جب اے اللہ کی مدد آ جائے, جب یہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ ان کے لیے پیشن گوئی تھی کہ ڈونٹ وری, ریلیکس, ابھی یہ مشکلوں سے اب گزریں, آپ کو بھی گزرنا ہے, آپ کے ساتھیوں کو بھی گزرنا ہے, باتیں سننی ہیں آپ کو. جیسے آپ راتوں کو لو لگانا پسند کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں دن میں بھی یہ کروں, پر ابھی نہیں, ابھی آپ کو اٹھنا پڑے گا. اے کمبل میں لپٹنے والے, یا ایھا المدثر قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ باہر, یہ مطلب ہے اس کا. یا ایھا المدثر, کمبل میں لپٹنے والا, غور و فکر کرنے والا, سوچنے والا, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا اور اس پہ غور کرنے والا. قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ, قم کا مطلب کھڑے ہو جاؤ, فانذر اور جاؤ. فیضا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اور اپنے رب کا نام اعلان سے کرو باہر. یہ ہے اس کا مطلب. اے نبی, آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے لو لگائی رکھیں, رات کو جیسے آپ لگاتے ہیں اسی طرح دن کو, مگر ایسا بھی نہیں ہونا. جہاں پر میں نے آپ کو ابھی ایک بات بتائی ہے, ایک وہ شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور اپنے رب کے ساتھ لو لگائی ہے اور بڑا خوش ہے, بڑا مطمئن ہے, اور ایک وہ ہے جو لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں, گالیاں بھی سن رہے ہیں, تانے بھی سن رہا ہے. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تب والدہ محترمہ نہیں تھی, ابھی باپ نہیں تھے, جن رشتہ داروں میں پلے پولے وہی ان کو تانے مار رہے ہیں. ہر بندہ بول رہا ہے. اگر آپ اس زمانے میں یہ ٹرینڈ تھا, یہ طریقہ تھا عرب کا کہ ہر خاندان سے ایک بڑا اس محفل میں آتا تھا جس کو ہم آج کے زمانے میں پارلیمنٹس بولتے ہیں, کہ وہ اس مجمع میں آتا تھا, یہ عرب کا مجمع, اور اس پورے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیے جاتے تھے, بٹھایا نہیں جاتا تھا. تو کس طرح کا وہ نظام ہوگا جہاں پر ہر بندہ اس کو جانتا ہو اور اس کو تانے دے رہا ہو, اس کا وہاں جینا کیسا محال ہوگا.
اور پھر اس کے ساتھیوں کو دھتکارا جاتا ہو، دھکے مارے جاتے ہوں، یہاں تک کہ ان پر مار کٹائی، ان کو ننگی زمین کے اوپر تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جائے، کیونکہ عرب کی جو ریت ہے وہ ریگستان ہمارا ریگستان نہیں ہے جیسے سرحد کا ریگستان ہے، وہاں آتش فشاں ریگستان ہے۔ اگر آپ کا موقع ملے تو جائیے دیکھیے گا، اس پہ جب گرمائش پانتی ہے تو وہ خود بھی گرم ہو جاتی ہے زمین، کیونکہ وہ آتش فشاں پھٹے ہوئے سے بنا ہوا ہے پورا علاقہ، تو وہ تپتی ہوئی کے اوپر زمین ننگی پہ لٹاتے تھے اور ان کو مارتے تھے، کہتے تھے محمد کو کہو چھوڑ دو۔ تو یہ حالات ایک شخص کے ساتھ ہو رہے ہوں تو اس کا کیا ایک مینٹلی پرابلم ہوگی۔ آج تو ہم بڑی آسانی سے یہ لفظ بول دیتے ہیں ڈپریشن، کرونا کی وجہ سے میں ڈپریشن میں آ گیا ہوں، 7 دن 10 دن 14 دن یا واٹ ایور 15 دن گھر بیٹھا ہوں، میں ڈپریشن میں آ گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تھے تو یہ باتیں سنتے تھے، کیا وہ اس بندے کی ڈپریشن اپنی ڈپریشن کے ساتھ کمپیریٹیو تو کرو، مینٹلی طور پہ تو کرو۔ تو آئے نبی آپ تو یہ چاہتے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کا رب اس میں آپ کو سرخرو کرے گا، دین کا بول بالا ہوگا، یہ سب آپ کے آگے آئیں گے اور آپ کا دین پورا چھائے گا، مگر ابھی نہیں، ابھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اس کی دوسری دلیل اس آیت پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، یہ جو میں نے لفظ بولا، اس کی دوسری دلیل، ہر انبیاء کو چوائس دی جاتی ہے جب اس کی رخصتی ہو دنیا سے، پردہ پوشی ہو تو چوائس دی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوائس دی گئی۔ کیسے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے آخری وقت میں اس ٹائم فی الوقت اشارہ کر رہا ہوں، پھر بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی ہونے کے باوجود اس حد تک بیمار ہو گئے تھے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، تو یہاں تک وہ بیمار ہو گئے تھے۔ تو ظاہری سی بات ہے عام پرسن بھی ہوگا تو وہ کہے گا کہ مگر اس ٹائم تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو یہ حالت مشکل، اتنی پریشانی، اتنی درد، تو وہ کہتے تھے کہ یہ درد یہاں پر آگے سب سکون ہے۔ کون شخص آج کا بولتا ہے؟ پر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے کہ جب ہم بھی بیمار ہو تو ہم بھی آگے سکیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اسی کے بنائے ہوئے ہیں اور اسی کے پاس جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اب حالت اتنی بیماری کی تھی، پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو کفایا ہوا، اب بہتر ہو گئے، تھوڑا سا ریلیکسمنٹ ہوئی، یعنی کہ جسم میں اتنی طاقت آئی کہ آپ اٹھ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تو حضرت علی ایک طرف اور دوسری طرف مجھے علم نہیں ہے، ایسے میں غلط بیانی نہیں کروں گا، تو وہ تندرست حالت میں ہے تو باہر نکلے اپنے گھر سے، تو باہر نماز ادا ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نماز کرا رہے تھے، باقی پیچھے کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو انہوں نے پیچھے ہونے لگے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان کو کہا کہ نہیں، آپ آگے کھڑے ہوئیں اور جماعت کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں آگے اور جماعت کرائی، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام ہوئے، پیچھے حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کے پیچھے باقی۔ اب جب نماز مکمل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ گئے، خطبہ دیا، لوگوں کو بلایا اور کہا اللہ نے اپنے بندے کو ایک اختیار دیا اور بندے نے اسی کو پسند کیا۔ جب یہ خطبہ یہ دیا، یہ لفظ بول لیا، تو سوائے ابو بکر کے باقی سب خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے بہت زیادہ، ہزاروں کی تعداد۔ بات پھر وہی بتائیے کہ قرآن مجید سب لوگوں کے لیے، اب ان میں کچھ خاص ہیں، کچھ تدبر کرنے والے ہیں، کچھ عام ہیں، تو یہ مثال اس کے اوپر پوری فٹ آ گئی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ دلیل بھی بن گئی کہ باقی سب خاموش رہے، حضرت ابو بکر ہوتے، کیونکہ ان کو اس کا مطلب پتہ لگ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایک اختیار دیا۔ وہ اختیار اصل میں کیا تھا؟ چوائس۔ آپ آنا چاہتے ہیں آ جائیے، آپ رہنا چاہتے ہیں آپ رہ لیں۔ تو بندے نے اسی کو پسند کیا۔ ویسے تو دیکھا جائے اس میں کچھ تو بات ایسی تھی نہیں، پر حضرت ابو بکر رونے لگے۔ اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا تھا، طے کر لیا تھا میرے جانے کا وقت آ گیا، پردہ پوشی کا وقت آ گیا۔ سورۃ النصر اصل میں روایات کے مطابق جب یہ نازل ہوئی تو اس کے 50 یا کچھ روایات کے مطابق 80 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوش ہو گئے، دنیا سے رخصتی فرما گئے۔ تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے، اس لیے تو راتوں کو وہ روتے تھے اور کھڑے ہو کے پڑھتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، اور یہ صورت ہے ابتدائی دور کی، اے نبی آپ چاہتے ہیں
کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائی رکھیں، مگر اے نبی یہ ابھی ابتدائی دور ہے، ابھی آپ کو جد و جہد کرنی ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننی ہے۔ جب دین چھا جائے گا آپ دیکھنا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پھر آپ ہمارے پاس آ جائیے گا، پھر آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے اور اللہ کے، پھر ہم آپ ہی ہوں گے، پھر بیٹھے رہیں گے، ہم گفتگو کریں گے۔ یہی تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس عام انسان بھی جائے گا تو کیا کرے گا؟ نیک شخص جب مرتا ہے تو قبر میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں، بشارت دیتے کہ تو پاس ہو گیا، سوالوں کے جواب ہو گئے، جنت کا ایک طرف دروازہ بھی کھل گیا۔ وہ سب سے پہلے چاہے گا کیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ چاہے گا کیا؟ آپ کو جو بتا دیا گیا، 3 سوال بھی ہو گئے، جنت کی بشارت بھی ہو گئی، دروازہ بھی جنت کی ہوا والا قبر میں کھل گیا، اب آپ پاس ہو گئے، ایزی ورڈز کر رہا ہوں، اب آپ پاس ہو گئے، تو فرمایا اب بندہ کیا چاہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بندہ کیا چاہے گا؟ بندہ چاہے گا کہ اب کسی طرح میرے ہاتھ میں یہ جو پیپر آ گیا نا، اب میں گھر جاؤں اپنے۔ یہ فرمایا کہ وہ چاہے گا کسی طرح میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤں۔ رشتہ داروں میں کون آئیں گے؟ رشتہ داروں میں ماں باپ بہن بھائی سب رشتہ داری ہے نا۔ رشتہ داری از ناٹ اے فیملی، فیملی رشتہ دار، یہ سب رشتے ہی ہیں جن کے رشتہ داری آگے سے۔ تو میں ان کو جا کے بتاؤں کہ دیکھو جی میں آج پاس ہو گیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وہ چاہے گا کہ کسی طرح میں اپنے رشتہ داروں میں جاؤں اور ان کو جا کے بتاؤں کہ میں پاس ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی نہیں، سو جا، اور وہ سو جائے گا اور وہ اٹھے گا قیامت والے دن حشر کے میدان۔ تو یہ عالم ہے، یہ انسانی صفت ہے انسان میں کہ جب وہ کامیاب ہو جائے تو وہ سب کو بتاتا ہے کہ میں کامیاب۔ اسی طرح اے نبی جب آپ آ جائیں گے ہمارے پاس، پھر آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے، پھر بیٹھے رہنا، آپ ہمارا دیدار کرنا اور ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اصل میں یہ پیشن گوئیاں ہیں، کس بارے میں؟ حق آئے گا اور باطل ختم ہوگا، آپ فکر نہ کرو۔ اور یہی دلیل آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، ہوگا، پر اس کے لیے تیاری کر لو، اس سے پہلے یہ ہو جائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب وہ زمین کو ہلایا جائے گا جیسے اس کو ہلانے کا حق ہے۔ القاریۃ ما القاریہ، وہ کھڑکنے والی کھڑکی جب وہ کھڑکائی جائے گی، وہ کھڑکی کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بجلی ہے، وہ جب کھڑکائی جائے گی تو اس سے پہلے وہ اذا زلزلت آ جائے، اما یتساءلون آ جائے، القاریۃ ما القاریہ آ جائے، اس سے پہلے اپنا بندوبست کر لو، ہونا ہے۔ اے نبی یہ پیشن گوئی ہم آپ کو کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے شروع کے سالوں میں، ابھی 13 سال رہنے ہیں، فتح مکہ بھی 13 سال بعد ہونی ہے وحی کے نزول کے بعد، ابھی تو یہ 2 سال ہے۔ تو 2 سال میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ جو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، ان سے آپ پریشان نہ ہوگا، اور یہ ہو کرے گا، یہی اس کی پیشن گوئی ہے اور یہی اس کی بات زیادہ بہتر ہے۔ اور اب آتا ہوں میں اپنی آخری بات کی طرف، بڑی غور والی بات ہے، بڑی فکر والی بات ہے، اور یہ بات دلیل دوں گا آج کے دور والوں کے لیے ہے جو میں نے بولی تھی۔ یہاں پر یہ لفظ نہیں بولا گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، میں لفظ نہیں بدلوں گا، اردو میں ضرور بدلوں گا۔ اور تم اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے۔ ایمان کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ دین کا لفظ آیا، یہ بہت غور والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا کہ آپ غلط ہیں، تم غلط ہو، تم غلط ہو، نہ، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ غلط ہیں جو اس کے اندر کہیں فال کر رہے ہیں، جس کو چھاننی نہیں ہم لگا دیتے، یہ موٹا دانہ ہے، یہ چھوٹا دانہ ہے، جو دانہ نیچے گرے گا وہ صحیح دانہ ہے۔ یہ فال آپ ان میں کہیں فال تو نہیں کر رہے، اور اگر فال کر رہے ہیں تو من ہی دل میں من میں سوچ لیں کہ آپ کہیں آؤٹ ہیں اس معاملے سے، اس کو سیٹ اپ کریں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ سننے والی بات ہے کہ دین کا لفظ کیوں آیا؟ ایمان کا لفظ آنا چاہیے تھا۔ ویسے تو دیکھا جائے
اصولاً گفتگو ایمان کے اس معاملے میں یا دین کے اس معاملے میں، تو لوگوں کو تو دین میں داخل ہونا تھا کہ ایمان میں داخل ہونا تھا۔ اگر دین میں داخل ہونا تھا تو دین میں جو داخل ہو گیا وہ اس کے پاس تو ایمان آ گیا، تو یہاں پر ایمان کا لفظ کیوں نہیں آیا، دین کا لفظ کیوں آیا؟ یہ بات یہ نہیں ہے کہ کوئی اختلاف کرنا ہے، نہ، سمجھنا یہ ہے کہ دین میں داخل ہونا، ایمان مل جانا، جیسے کہ یہ دونوں بڑے مختلف لفظ ہیں انسانی طور پر، اور یہی ہے دلیل۔ دین میں آنا ایک بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا ایک بات ہے، لا الہ الا اللہ اس پر عمل کرنا ایک بات ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ایمان کا لفظ یہاں نہیں آیا۔ اگر ایمان کا لفظ آ جاتا تو ایمان سے اگر لوگ پھر جاتے، جھوکے پھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنی جنگیں ہوئیں اسی بارے میں کہ کئی لوگوں نے کہہ دیا میں بھی نبی ہوں۔ اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کے دور میں جنگ ہوئی، حضرت علی کے دور میں جو جنگ ہوئی، حضرت سلیمان کے دور میں جو جنگ ہوئی، حضرت عمر کے دور میں، یہ جنگیں کس لیے ہوئی تھی؟ اسی بیس کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی تو دیکھ لو، چلو ان شارٹ پہ آتے ہیں، تو کتنے لوگ کلمہ پڑھ کر پھر بھی لوگوں کا حق مار رہے ہیں، کتنے لوگ کلمہ پڑھ کر حرام کھاتے ہیں پھر بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولے گا اس کی زبان پہ چھالا پڑ جائے گا۔ تو آج تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرے منہ میں چھالا بھی کوئی نہیں، تو نعوذ باللہ کیا نبی کی بات رد ہو گئی؟ نہ، تو پھر کیا بات؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اس بارے میں نے سورۃ الکوثر میں بھی فرمایا، حدیث بھی، کہ لوگوں کا دین میں آنا ایک بات ہے اور دین میں آ کے پھر جانا یہ آسان ہے، مگر جس میں اگر انسان میں ایمان آ گیا تو پھر اس کے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں وہ واپس نہیں جائے گا۔ یہ تھی وہ بات کنفرم، اس لیے بولا گیا وہ دین میں آئیں گے۔ اے نبی آپ لوگوں کو دیکھیں گے دین میں آتے ہوئے، ابھی ان کے پاس اتنی نالج نہیں آئی کہ یہ ایمان میں آ جائیں، کیونکہ دین میں آنا ایک علیحدہ بات ہے، ایمان ملنا ایک علیحدہ بات ہے۔ ایمان کو اتنی سستی شے نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا اور ہو گیا، ہاں بائی ڈیفالٹ آپ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، آپ دین میں آ گئے، آپ نے اپنے آپ کو سلنڈر کرا دیا، پر ابھی آپ اس کے رولز پہ نہیں اترے، رولز ابھی آپ نے فالو نہیں کیے، ابھی آپ ایمان پہ نہیں پورے اترے۔ ایمان میں اترنا کوئی اور بات ہے۔ اس کی دلیل نمبر 1، مکی دور میں لوگ پہلے ایمان میں کامل ہوتے تھے پھر دین کا اعلان کرتے تھے۔ کیسے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو دلیل دی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہمیں مار پڑنی شروع ہو جائے گی، یہ ہمیں پکڑ کے ماریں گے۔ یہی تو ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے باقی سب صحابہ کو ظلم کیا جا رہا تھا۔ مکی دور میں یہ بات بالکل واضح تھی، کلیئر کٹ تھی کہ اگر میں نے، اس کی دلیل میں نے مصعب بن ابی کا بھی دی، آپ بیٹھے ہو تو میں اسی پہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اس زمانے کا سب سے امیر ترین اکلوتا بیٹا، باپ مر گیا تھا، اکلوتا بیٹا جس کا نام مصعب بن عمر یا عمیر، مصعب بن مجھے یاد ہے اس لیے معذرت کے ساتھ، اکلوتا بیٹا، پالنے والا چچا، وہ مشرک تھا۔ اس نے کہا، ایک دن آیا گھر میں اور آ کے کہنے لگا، مصعب تمہیں پتہ تمہارا باپ مشرک تھا؟ ہاں جی۔ تو جو کچھ اس نے کمایا ہے، جو تم پہن رہے ہو، یہ سب اسی کا تو پہنتے ہو، تو چھوڑو اس کو، نکل جاؤ باہر، کیونکہ تم محمد کا نام لیتے ہو، جاؤ نکل جاؤ پھر باہر۔ ان کا یہ تھا کہ شاید یہ واپس آ جائے گا، کیونکہ لاڈوں سے پلا ہوا ہے، اکلوتا بیٹا ہے اور امیر ہے اور بڑا ٹھاٹ والا ہے، تو یہ تو باہر جائے گا تو یہ تو نہیں پھر سکے گا، اور عمر بھی کیا ہے ابھی 13-14 سال، تو یہ باہر جائے گا، یہ گرمی کی دھوپ نہیں کھا سکے گا، تو وہ تو باہر نکل گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا ٹھہرو مصعب، تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ نے جو کچھ کمایا ہے یہ تم اسی کے کپڑے پہن، یہ اسی کی دولت کے تم نے کپڑے پہنے، ہاں تو اتارو ان کو، تو نکل جاؤ گھر سے باہر۔ تو انہوں نے کہا شاید اب کچھ تو ہو جائے، تو اس نے کپڑے اتار دیے۔ وہ نہیں رکے، کیوں؟ یہ تھے وہ لوگ جو ایمان میں پہلے کامل ہوئے پھر دین کا اعلان کیا۔ پھر جب انہوں نے کپڑے بھی اتار دیے، بات کو مکمل کروں گا، انہوں نے کپڑے اتار دیے تو اب اپنی والدہ کے پاس گئے، والدہ نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے،
مصعب یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ماں میں موحد ہو گیا ہوں، مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے موحد ہونے کی۔ وہ کیا بیماری ہے؟ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ یہ تھی وہ لوگ۔ اصل بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان میں کامل تھے۔ ایمان اتنی ہلکی شے نہیں ہے اللہ کی کہ کسی کے اندر آیا اور منہ سے پھر گیا وہ۔ یہ جو لوگ تم دیکھ رہے ہو، اے مسلمانوں جو تم ارد گرد لوگ دیکھ رہے ہو، یہ ایمان میں کامل نہیں ہے، یہ دین میں ہے۔ ابھی ان میں ایمان نافل نہیں ہوا، ابھی ان میں ایمان جاری نہیں ہوا۔ اگر ان میں ایمان ہوتا تو یہ پھر نہیں سکتے تھے، چاہے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے۔ یہ تھی بات دلیل کی کہ اے نبی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، آپ دیکھیں گے لوگوں کو دین میں داخل ہوتے ہوئے، پر ایمان میں ابھی یہ داخل نہیں ہوئے، کیونکہ ابھی یہ پھریں گے۔ ابھی آپ نے یہاں سے پردہ پوشی کرنی ہے اور انہوں نے کئی منافقت کام کرنے، آپ کے دین کو بدلیں گے۔ تو یہ ہے آج کی واضح طور پر دلیل۔ تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ صرف زبان سے دین پر لے کر اسے پھر جانا بہت آسان ہے۔ جب آپ کے اندر ایمان آ گیا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نہیں پھر سکتے۔ تو اگر آپ آج پھر رہے ہیں، آج ٹرن آف ہو رہے ہیں، یو ٹرن مار رہے ہیں، بات نہیں سن رہے، اللہ کے احکامات آپ کے لیے کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتے، تو ریممبر ون تھنگ، ابھی آپ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، ابھی آپ مسلمان ہوئے۔ تو آپ مسلمان ہیں، بائی ڈیفالٹ آپ ابھی مسلمان ہیں، کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ جاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے باپ نے پڑھا، آپ کے پورے خاندان میں پڑھا۔ اگر ہو سکتا آپ یوحنا بعد پیدا ہو جاتے تو آپ عیسائی ہو جاتے، آپ نے کیا کر لینا تھا؟ آپ یہاں پیدا ہو کے ایک مسلمان گھر میں، سب سے پہلا تو یہی بہت بڑا شکر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا۔ فی الوقت آپ مسلمان ہیں، پر ابھی ایمان نہیں آیا، ابھی آپ نے اپنے ہتھیار پھینکے ہیں، ابھی آپ نے اپنے آپ کو سر خم نہیں کیا۔ تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی آپ لوگوں کو دیکھیں گے دین میں داخل ہوتے ہوئے۔ آخری دلیل دے کے پھر بات ختم کروں گا۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دلیل، حدیث دین میں داخل ہونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح ارض پر ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا جو اینٹ یا کمبل سے بنا ہو جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ اور اللہ کا دین داخل ہوگا دو صورتوں میں، بعز عزیز اور ذل ذلیل، عزت والوں کی طرف عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کے لیے ذلت پر۔ یعنی کہ دین داخل ہوگا، اس کے گھر جو آگے سے عزت کرے اور اس پہ عزت پر پائے وہ خود عزت پائے گا، اور ایک شخص جو اس کو عزت نہیں دے گا وہ خود ذلیل ہوگا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کچھ تو معاملات رکھنے ہیں نا، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، بڑی مشہور ہے کہ ایک ایک قبر میں سے 70 لوگ نکلیں گے، یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ۔ اس کی وجہ کہ ہم نے تعداد اس لیے بڑھائی تاکہ کئی لوگوں کو نصیحت حاصل ہوگی۔ تو یہ مقصد ہے اس بات کا۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، اس صورت کا اصل دو مقصد بات بتانے کا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ہوگا، اے نبی یہ ضرور ہوگا۔ دنیا روح ارض پر جو آپ نے حدیث میں نے بیان کی، روح ارض پر کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا جس میں دین داخل نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے، پر وہ دین ہوگا۔ یہ لوگ آئیں گے دین میں آئیں گے، یہ داخل ہوگا تو دین داخل ہوگا۔ تو ایمان اتنی ہلکی شے نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایمان میں ہے، وہ اصل میں ایمان نہیں ہے، بائی ڈیفالٹ وہ دین میں ہے۔ ایمان میں اگر کامل ہوتا تو اس کے احکامات نظر آتے۔ اور فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور آخری آیت وہی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے سورۃ الشرح میں آئی اور پھر آخری صورتوں میں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بیان کی کہ قرآن مجید کی کچھ آیات اگلی بیان میں اس کو مزید واضح کروں گا کہ ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے پہلے پختہ کیا۔ قرآن مجید کی آیات ایسے نہیں نازل ہوئیں جیسے ہم اپنی سپیڈ اردو کی سپیڈ سے بولتے ہیں، ایسے نہیں تھا۔ ایک ایک لفظ کو پہلے پختہ کیا گیا، جمایا گیا، اور اس کے پیچھے معنی مضبوط کیے گئے، پھر اس کو بھیجا گیا، اور پھر اسی آیات کو واضح کرنے کے لیے اگلی آیات آئیں۔
تاکہ ان آیات کو روشن کیا جاتا ہے۔ یہی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، قرآن مجید کی اکثر آیات دوسری آیات ان کو روشن کرتی ہیں، اس کے اوپر لائٹ افیکٹ ڈالتی ہیں، جیسے کہ سورۃ الشرح میں آیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی طرف لو لگاؤ۔ اور یہاں پر کیا آیا وَرَأَيْتَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس آیت کو یہ آیت روشن کر رہی ہے اور یہ آیت اس آیت کو روشن کر کے اس کی دلیل کو کھول رہی ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ اے مسلمان، آج کے 2021 کے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ اپنے دماغ کو ڈالنا ہے تو ان وسوسوں میں ڈالو جہاں پر تمہیں حکم نہیں ہے، گمراہی ہے، یا پھر اس طرف آؤ۔ تو ابھی دوسرا یہ بھی جان لو، اگر تم فارغ ہو کے یہ کام نہیں کر رہے تو یہ جان لو کہ تم ابھی صرف دین میں ہو، کیونکہ تم اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو یہی ہے بائی ڈیفالٹ اس صورت کا پس منظر یہی ہے، اور اسی ترتیب کو سیرت کے ساتھ یاد رکھے گا۔ اگلی صورت میں پوری ترتیب کو پھر دوبارہ بیان کروں گا سیرت کی نبی کی، کہ اس کشاکش کے بعد یہ جب آئی بات کہ واضح ہوگا، اور دوسری پیشن گوئی یہ ہوئی کہ وہ اس ڈسکشن کے اوپر جس کے اوپر سورۃ الکافرون نازل ہوئی کہ یہ ہوگا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کے دین پہ عمل نہیں کریں گے، اور ٹوٹے گا ابو لہب کے ہاتھ جو اس ٹائم سب سے زیادہ آپ کے مخالف ہے۔ تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیات ذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔